پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ پاکستان، چین، روس اور امریکہ پر مشتمل فورم ٹرائیکا پلس اسلام آباد میں منعقدہ اپنے اجلاس میں جہاں افغان عبوری حکومت سے خواتین کے حقوق اور پڑوسی ملکوں کی سلامتی سے تعلق رکھنے والی داخلی اور بیرونی ذمہ داریوں کے حوالے سے اہم مطالبات کر رہا ہے، وہاں عالمی برادری کو بھی واضح پیغامات دیے گئے ہیں کہ وہ افغان عوام کو سنگین بحران سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور جغرافیائی سلامتی کے احترام پر مبنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے منشیات سے تعلق رکھنے والے جرائم ختم کرنے اور علاقائی استحکام کی اہمیت کو محسوس کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ٹرائیکا پلس نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ ہم وطنوں یعنی کہ افغانوں کے ساتھ مل کر ایسی جامع اور نمائندہ حکومت کی تشکیل کے لیے اقدامات کریں جو تمام افغانوں کے حقوق کے احترام اور افغان معاشرے کے تمام پہلوؤں میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت کے لیے مساوی حقوق کا ذریعہ بنے۔ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اعلامیے میں اعتدال پسند اور دانشمندانہ پالیسیوں کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ایسے امنی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا جو جلد از جلد ایک مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں معاون بنے گا۔ اسی پر آج ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ اس وقت جو ٹرائیکا پلس اجلاس ہوا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں، اس کے کیا نتائج ہمیں نظر آ سکیں گے اور جو مطالبات ہیں ان ٹرائیکا پلس ممالک کے، ان ممبران کے جو ٹرائیکا پلس میں شامل ہیں، وہ کس حد تک پورے ہو سکیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، اور اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید رانا بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ٹرائیکا پلس سیشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی اور جاوید رانا ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جاوید، آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ جو ٹرائیکا پلس سیشن تھا اس کا کیا مقصد تھا اور آپ اس کو کتنا کامیاب دیکھتے ہیں، جو اس کے مقاصد تھے وہ کتنے پورے ہو سکے ہیں؟ دیکھیے، ٹرائیکا پلس سے مراد یہ ہے کہ یہ 3 بڑی سپر پاورز ہیں۔ اب چونکہ دنیا جو ہے، پہلے تو کسی زمانے میں امریکہ جو ہے سپر پاور ہوا کرتا تھا، اب جو دنیا جو ہے وہ تقسیم ہے چائنا، روس اور امریکہ میں۔ تو 3 جو ایک کہہ لیں گے گریٹ پاورز، میں کہوں گا سپر پاورز تو خیر نہیں امریکہ رہا یا کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے۔ چوتھا پاکستان ہے اور 5واں افغانستان ہے۔ افغانستان اوبویسلی کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے، نیٹو کو شکست دی ہے، تو ایک ملیٹریلی نیٹو جنگ ہار چکا ہے، یورپ جنگ ہار چکا ہے، امریکہ جنگ ہار چکا ہے، 51 ملک جو ہے جنگ ہار چکے ہیں۔ تو اب جنگ ہارنے کے بعد امریکہ کا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں وہ اتنی غربت لے آئیں گے، اس کی وجہ سے یہ طالبان مجبور ہو جائیں گے اور ان کا وہ منترلہ کریں گے کہ اور ان کی ڈیمانڈز مان لیں گے۔ بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں کہ طالبان کے آنے کی وجہ سے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کو پولیٹیکل سسٹم کو ریوائیو کریں گے، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں زیادہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اس کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طالبان کی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، سی پیک کو طالبان کو اپوز کرنا چاہیے اور چائنا کو کسی قسم کو کوآپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ چائنا جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے، اور انہوں نے چائنا جو ہے وہ طالبان سے ڈیل کرنے والا ہے، مزید ڈیلز ہوں گی، کچھ ان کی ماضی میں بھی ڈیل تھی جس میں منرل ایکسپلوریشنز ہیں، اور انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور چائنا کا خیال یہ ہے کہ افغانستان کو استعمال کر کے جو ہے وہ امریکہ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی گیم ہے، اور ان کے مقاصد تو ظاہری طور پہ یہ ہیں
کہ افغانستان کے اندر ایک جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ بنے، جس کا مطلب یہ ہے جو مغرب کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جو اپوزیشن فگرز ہیں اس میں ان کو لایا جائے، اور طالبان اور مائنورٹیز کو لایا جائے، اور خواتین کو وہی آزادی حاصل ہو جو مغرب کے اندر ہے. تو اس قسم کی ڈیمانڈز ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے 2 لاکھ بندہ افغانستان میں مار دیا، عراق میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کے حملوں کی وجہ سے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ہیں، 1 ملین، مور دین 1 ملین. تو روس نے اسی طرح اٹ ہیز کلڈ ٹینز آف تھاؤزنڈ ان سیریا، شام کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا روس نے، اور وہ طالبان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ہیومن رائٹس کا ایشوز ہے افغانستان کے اندر. اسی طرح چائنا میں 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے مجبور کیا ہے چائنی حکومت نے کہ وہ اسلام سے توبہ طائب ہوں اور اسلام کو چھوڑ دیں، اور ان کو یہ یو این کی رپورٹ ہے، کہ 1 ملین، باقی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ 2 ملین لوگوں کو. تو چائنا کے اندر خود ہیومن رائٹس نہیں ہے. تو جب چائنا بات کرے گا، روس بات کرے گا، امریکہ بات کرے گا کہ جی افغانستان کے اندر ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، تو یہ کسی کو اس کی سینس نہیں بنتی. اصل میں یہ بڑی گیم ہے، اس بڑی گیم کے اندر افغان طالبان جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کچھ تھا وہ جیت گئے ہیں. اب ان کو مختلف خوف ہیں. ان طالبان کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سوویت یونین ٹوٹا تو سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں جو اسلام جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا. پہلے اسلام پہ پابندی تھی. اب امریکہ یہاں جب یہ 1996 کے بعد طالبان آئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ آگے ہیں، یہ تو پھر پولیٹیکل اسلام جو ہے باقی ملکوں میں بھی پھیل جائے گا. تو انہوں نے ان پہ 9/11 کا بہانہ لگا کے حملہ کر دیا. 20 سال لگے رہے، ختم نہیں ہوا. اب چونکہ امریکہ وہاں سے ہار چکا ہے، نیٹو اور یورپ ہار چکا ہے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. اور یہ طالبان کو اب دوبارہ دوسرے طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے میرا خیال ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے، آپ اسٹرائیکر پلس سیشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جن مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، کیا یہ تمام تر ان چیزوں کو کامیاب کر سکا ہے؟ وہ جو مقاصد تھے اس کے اوپر توجہ رہی ہے؟ جو مطالبات ہیں ان ٹرائیکا ممالک کے، وہ افغان جو اس وقت عبوری حکومت ہے وہ تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہی ہے؟ جب امریکن فورسز وہاں سے نکل کے گئی ہیں اور بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے بعد نکل کے گئی ہیں، اور ایک رات کے اندھیرے میں انہوں نے وہاں سے وڈرول کیا ہے، تو سب نے بڑی تالیاں بجائیں اور یہ کہا کہ جی یہ تو وہ بھاگ گئے ہیں، یہ چلے گئے ہیں. میری نظر میں اس وقت جو ان کا وڈرول تھا وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک پالیسی کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا. اور انہوں نے اس وقت یہ سوچا تھا امریکن نے، اور جس کا انہوں نے بعد میں ایکسپریشن اس طرح کیا کہ جو افغانستان کے جتنے فنڈز تھے وہ سارے انہوں نے سیل کر دیے اور پابندی لگا دی $9 بلین جو تھے. پھر اداروں کو کہہ دیا کہ جی آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ کو کوئی مدد نہیں دیتی، IMF نہیں دے رہا، ورلڈ بینک نہیں دے رہا، یورپین یونین نے تھوڑا سا پیسہ دیا. اس کے لیے امریکنز چونکہ کام کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ میں اور وہ دنیا کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ غریب ممالک کو کہ وہ گھٹنے ٹیکیں، ان سے کریں، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک جہاں ہوتے ہیں جہاں اسلام کا ان کے خلاف ان کا ایک بڑا کرسچن اورینٹڈ، ایک بڑا ریلیجیس اورینٹڈ رویہ ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے نکل کے جائیں کہ پیچھے افغانستان کو بالکل مفلوج چھوڑ جائیں. افغانستان کو غربت میں 20 سال انہوں نے تباہ کیا تو اس کو فزیکلی 20 سال تک انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، 20 سال تک انہوں نے اس کو برباد کیا. اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ وہ پھر بھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے، وہاں پہ ایک ڈیپریویشن ہو، وہاں پہ بھوک ہو، وہاں پہ ننگ ہو، وہاں پہ تباہی ہو، اور وہاں پہ طالبان جو ہے جن کو وہ لے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن اسٹرانگ نہ کر سکیں. کس طرح اگر وہ پوزیشن اسٹرانگ کر لیں گے تو امریکن دنیا میں اور بدنام ہوں گے. اور انہوں نے اب دیکھ لیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ 2022 تک 97% افغان جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے. اس وقت افغانستان کے اندر 10,000 لوگوں کے لیے کوئی 4.6 ڈاکٹرز ہیں. ڈراؤٹ ہے جو آ رہا ہے، افغانستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں. حالانکہ کل جو ایکٹنگ فارن منسٹر آئے تھے افغانستان کے، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ ہم نے 50,000 لوگوں کو پیمنٹس کی ہیں
اپنا گورنمنٹ سرونٹس کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سروسز جاری رہیں، لیکن امریکن کا جو گرینڈ ڈیزائن ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ افغانستان کو 20 سال پہلے تباہ کیا ہے، اب اور تباہ و برباد کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دنیا جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح افغانستان کے اندر جو افغانستان کی ڈیولپمنٹ، افغانستان کی جو پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش ہے، جو افغانستان کے اندر لوگوں کی مزری ہے، جو افغانستان کے اندر اکنامک سچویشن ہے، جو بینکنگ سسٹم کام نہیں کر رہا، اس کو کسی طرح جو ہے چینلائز کریں، اس کو کسی طرح فال کریں۔ اس کے لیے مختلف میٹنگ جو ہیں وہ پاکستان، رشیا، چائنا، ان کی کوشش۔ امریکہ تو ویسے ٹوکن کے طور پہ شامل ہوتا ہے نا، اور ٹرائیکا پلس میں بھی ٹوکن کے طور پہ شامل ہوا ہے۔ اب اس کو افغانستان کے اندر اس وقت دو ممالک ہیں جو سچویشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ایک ہے انڈیا اور ایک ہے امریکہ۔ انڈیا نے NSA کی میٹنگ کال کی تھی جس میں انڈیا کا رکھا تھا، اور کون تھے؟ کرگستان، ازبکستان، تاجکستان، جن کا افغانستان کے اندر پریکٹیکلی رول ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ رشیا ہے، رشین نے انڈیا کو ایک طرح سے، رشین کے جو ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے ایک طرح سے ڈانٹ پلا دی کہ بھئی مت سچویشن کو خراب کرو، خواہ مخواہ کی میٹنگز کال نہ کرو، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان اسٹیبلائز نہ ہو، طالبان اسٹیبلائز نہ ہو، امریکہ کا بھی یہ انٹرسٹ ہے۔ ابھی اس کے سینیریو میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں اور پاکستان کی کوششیں جو رہی ہیں، اس دن سے امریکہ افغانستان ہے، بلکہ اس افغانستان میں آیا تب تک پاکستان طالبان کی بھی مدد کرتا رہا ہے، افغانستان کے لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، اتنے سارے مہاجرین کا لوڈ بھی برداشت کرتا رہا ہے، اور جب امریکہ وہاں سے نکلا، بھاگ گیا اور جان بوجھ کے گیا تاکہ افغانستان اور تباہ ہو، تو وہاں سے لوگوں کو جو نکالا، جو ایکسٹریکیٹ کیا، وہ پاکستان کی PIA نے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے ایکسٹریکیٹ کیا، اور بڑے مشکل حالات میں افغان گورنمنٹ کا ساتھ دیا، افغانستان کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اب یہی کوششیں آگے جا رہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے جس میشن ٹرائیکا پلس کی جو میٹنگ کا ذکر کیا ہے، جس کو پاکستان نے، رشیا نے، چائنا نے، پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا، رشیا نے، چائنا نے، امریکہ نے اٹینڈ کیا، اور ابھی جو ان کے ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، وہ بھی اپنا وزٹ پہ ہیں پاکستان کے۔ تو اس ٹرائیکا پلس کی میٹنگ میں انہی چیزوں کی طرف پاکستان نے، 3 چیزوں کی طرف جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بڑی ڈسکشن ہوئی۔ ایک ہے بینکنگ سسٹم، اس کو فال کرنا، دوسرا تھا جو ان کے فریز کیے ہوئے امریکن نے $9 بلین کے طور، وہ اس کو جو ہے ریلیز کروانا، پھر وہاں پہ جو دنیا کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس فلو کرنی ہے، اور جو باقی ورلڈ بینک سے لے کے باقی لوگوں نے جو کام کرنا ہے، یہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ دیکھیے جب امریکنز وہاں پر تھے اور نیٹو فورسز وہاں پر تھیں اور باقی بھی ادارے تھے، تو وہاں کتنی فلو آ رہی تھی پیسے کی، پیسہ آ رہا تھا جو مختلف جگہوں پہ جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، حالانکہ اس کو بھی کرپشن کے طور پہ امریکن کنٹریکٹرز کھا گئے اور باقی کنٹریکٹرز کھا گئے، اور اس کے اوپر آپ کا جو سگار نے ایک رپورٹ بھی جاری کر دی کہ افغانستان کو آپ نے جتنا پیسہ دیا ہے اس میں 60% تو وار لارڈ کو چلا گیا، یا امریکن کنٹریکٹر جو ہے وہ کرپشن کے طور پہ لے گئے، لیکن پھر بھی جو 2 پیسے جا رہے تھے اس سے بھی افغانستان کی اکانومی چل رہی، اب وہ بالکل ڈرائی اپ ہو گئے۔ there is no money which is going to افغانستان۔ تو یہی پاکستان کی کوشش تھی کہ ایک تو ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ہو، اور پھر پریکٹیکل انگیجمنٹ وہاں پہ ہو طالبان کے ساتھ مختلف اداروں کی، تاکہ جو چیزیں رک چکی ہیں، جو افغانستان کی کنڈیشن ہے، جس طرح لوگوں نے کو کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان نے بہت سارے کھانے کی اشیاء بھیجی ہیں، اور باقی ممالک نے بھی اس میں، چائنا نے اور باقی نے جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے، تو وہ چیزیں شروع کی جائیں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ ایک جانب تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری بالخصوص امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں، دوسری جانب انہی سے مختلف وفود کی شکل میں ملاقاتیں بھی کی جاتی ہیں، یہ بھی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان سے ملاقات ضروری ہے۔ آخر یہ تمام تر چیزیں کس حیثیت میں کی جا رہی ہیں؟ یہ منافقت ہے۔ اب عملاً ہم پاکستان کی حکومت نے ان آفیشلی، غیر سرکاری طور پہ طالبان کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں، ان کا یہاں پہ ایمبیسی ہے، ان کے کونسل جنرلز ہیں، وہ ویزا دے رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے کمپین بھی کر رہے ہیں۔ خیر پاکستان کے لیے تو مجبوری بھی ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ 2700 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، ہمارے اندر وہ دوسری اس طرف بھی مسلمان ہیں، دوسری طرف بھی مسلمان ہیں، اور ان کا جو ریشل پروفائلنگ ہے دونوں طرف ایک ہے، جیوگرافی ہمارا ایک ہے، ہماری تو مجبوری ہے۔
اب جو دنیا بھر میں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اتنی بری طرح شکست ہوئی ہے امریکہ کو، اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ طالبان کو کسی طرح تسلیم کر لیا جائے، لیکن ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی، اور کوئی ریزنز لاجک تھوڑا سا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے عوام کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں ہم نے ویمن رائٹس کے والے ایشوز کے اوپر ان کو ایگری کروا لیا، ہیومن رائٹس والے ایشوز پہ ان کو ایگری کروا لیا. تو میرا خیال یہ ہیلے بہانے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن ابھی امریکہ کے اوپر بڑے الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے داعش کو، اور ہندوستان میں الزامات ہیں کہ وہ بیہائنڈ دا سین داعش کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور داعش کے جو تخریب کاری کے حملے وہاں پہ تیزی آ گئی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہندوستان جو ہے اور وہ یہاں سے انڈائریکٹلی آپریٹ کر رہا ہے، اور طالبان کی حکومت کو غیر استحکام بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک مشکل وقت ہے طالبان کی حکومت پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ چین اور امریکہ کی بڑی جنگ، ایک کولڈ وار چل رہی ہے، اس تناظر میں چین جو ہے اس کو طالبان کی مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ چین کو اندازہ ہے کہ اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو امریکہ کوئی نہ کوئی کنسیشن دے کے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل کر لے گا جس سے چائنا کو نقصان ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو افغان طالبان ڈیل نہیں کریں گے، لیکن چائنا کے ساتھ کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال انہیں جنگ لڑ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا، طالبان کا متبادل بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو ابھی پھر یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس قسم کی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں یہ تسلیم کر لیں گے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کی کسی مملکت کو، کسی اس کی موجودہ حکومت کے ممبران کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ جو آپ کی ملاقاتوں کے مطالبے ہیں وہ کیوں کر تسلیم کیے جاتے ہیں؟ یا اگر امریکہ ان سے ملاقات کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ سٹارٹ ہو، کوئی بات چیت شروع ہو ان کی حکومت کے قائم کرنے کے حوالے سے، تو یہ تمام تر پروسیس کس حیثیت میں کیا جا رہا ہے؟ کہ ویتنام سے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ کر رہے تھے اپنا امریکن ایمبیسی کی بلڈنگ پہ، وہاں پہ لوگ دوڑ کے آ رہے تھے اور جمع ہو رہے تھے، اور جنہوں نے امریکن کے ساتھ کام کیا تھا they wanted to be airlifted from ویتنام. اسی طرح یہ آپ دیکھیے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ دوڑے آ رہے تھے افغانستان کے اندر، وہاں پہ ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے. تو یہ جو ان کی جو شکست ہوتی ہے نا، یہ تباہی، اس ملک کے لیے تباہی چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ نہیں چاہتے کہ اس تباہی کو ریورس کرے اور افغانستان کی طرح بلڈ اپ ہو جائے، لیکن دنیا کو ایک میسج بھی کنوے کرنا ہے، اپنے جو ریاکاری ہے اس کو کور بھی کرنا ہے، جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو ایک کوریج بھی دینا ہے، اس لیے یہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دونوں مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 424-270-6677. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹرائیکا پلس سیشن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 10 سے 12 نومبر تک 3 روزہ ایک سلسلہ رہا، جس میں موجود تھے پاکستان کے نمائندے، ایران کے نمائندہ، امریکہ کے افغانستان کے لیے نئے نمائندہ خصوصی بھی خاص طور پر اس میں شرکت کے لیے آئے تھے، جبکہ اس کے علاوہ چائنا سے اور رشیا سے بھی کچھ ان کے نمائندگان موجود تھے. لیکن انہی دنوں ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں ٹرائیکا پلس سیشن ہو رہا ہے تو بھارت میں بھی ایک اسی طرح کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے. جاوید صاحب، آپ مجھے
مجھے بتائیے کہ جب ہم نے دیکھا پاکستان میں ٹرائیکا پلس سیشن چل رہا تھا تو بھارت نے دہلی ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ آن افغانستان کے موضوع پر روس اور ایران سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کے جو نمائندگان ہیں ان کو مدعو کیا تھا. کیا مقصد تھا اس انویٹیشن کا؟ یہ جو ڈائیلاگز کیے گئے ہیں، کیا ان کوششوں کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ جو کردار رکھنا چاہتا ہے مستقبل میں اس کو باور کیا جا رہا ہے یا اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بھارت کا پہلے کھیل تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے ذریعے ڈی سٹیبلائز کیا جائے. انہوں نے بلوچستان کے اندر جو ہیں باغیوں کی مدد کی، اور پھر ادھر طالبان یہ جو پاکستانی طالبان ہیں جو ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو وہ سپانسر کر رہا تھا. افغانستان کے اندر ان کی فنڈنگ جاری تھی. اب چونکہ ہندوستان کا بوریا بستر جو ہے وہاں سے ختم ہو گیا ہے افغانستان سے، تو وہ ایک سپوائلر کے طور پہ جو ہے ایمرج ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو مدعو کیا تھا، اور وہ وہاں پہ جو مین فوکس ہے ہندوستان کا یہ کہ وہ ایک تھریٹ جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. طالبان بہت بڑا تھریٹس ہیں، القاعدہ کو سپانسر کریں گے، باقی ملیٹنٹسی جو ہے یہاں سے پولیٹیکل اسلام اٹھ جائے گا، کشمیر کے اوپر حملہ ہو جائے. اس قسم کی کافی ان کی کنسپریسی تھیریز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہندوستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہیومن رائٹس اور اس قسم کے ایشوز بھی ہائی لائٹ کیے گئے. اگین بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو بی جے پی کا جو ٹیررسٹ ونگ ہے، دہشت گرد ونگ ہے، اس کے 60 لاکھ کے قریب دہشت گرد ہیں جو مختلف ملیٹنٹ گروپس کی شکل میں ہیں، جو مسلمانوں کو آئے دن مار رہے ہیں اور ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو منورٹیز ہیں وہ دوبارہ ہندوازم کی طرف دوبارہ آئیں. تو اور پھر ان کا ایک نون پلان ہے کہ افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ان سب ملکوں کو دوبارہ قبضے میں لیں گے اور گریٹر انڈیا جو ہے وہ بنائیں گے. اب دیکھیں دنیا بھر میں یہ سارے کے سارے ڈبل سٹینڈرز ہیں. ہندوستان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اب بھی ایک گڈ بوائے کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کو امریکہ جو ہے استعمال کر رہا ہے چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں ابھی افغانستان کے خلاف. سو بڑی جو بلاک بن رہے ہیں ریجن میں، اس میں امریکہ ہے، اس میں ہندوستان ہے، اور اس میں آسٹریلیا ہے، اسرائیل ہے. یہ وہ اور پھر بدقسمتی سے مجھے شاید لگ رہا ہے کہ یو اے بھی شاید اس کے اندر کسی طرح ہے. یہ ایک امرجنگ لائنز ہیں جو ایمرج ہو رہی ہیں پولیٹیکل سین پہ، جو ہمارے ریجن میں ڈیولپ ہو رہا ہے اکراس دا ایشیا. اور دوسری طرف پاکستان ہے، چائنا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اور یہ وہ ملک ہیں جن کی لائن اینڈ لینتھ جو میرا خیال اب ملنا شروع ہو گئی ہے. اس پورے کانٹیکس کے اندر جو بڑی گیم ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ انکلوسیو گورنمنٹ کی ڈیمانڈ، خواتین کی ڈیمانڈ، یہ ساری ایک رام کہانی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ پہ پابندی ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ختم کی انہوں نے، اور وہاں پہ گارڈین کے بغیر عورتیں گھروں سے نہیں جا سکتی تھی، باہر نہیں جا سکتی تھی. اب یہ چیزیں سعودی عرب پہ تو امریکہ کو کبھی اعتراض نہیں رہا، ان کے ساتھ ان کے بڑے جو ہیں قریبی مراسم رہے ہیں. تو یہ جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیشت کی جنگ ہے اور جو سیاسی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے، اس تناظر میں جو ہے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی کہ افغانستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، افغانستان کے اندر جو ہے خواتین پہ پابندی لگائی جا رہی ہیں. ہم سب ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب پاکستان میں دیکھ لیں، کوئی خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہی، وہ برقع پہن رہی ہے، وہ پردہ کر رہی ہے، تو کون اس کو روک رہا ہے؟ تو یہ اسلامی اقتدار ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ پریفر کرتی ہیں گھروں میں رہیں. ان کی نان و نفقہ کا جو انتظام ہے وہ مرد حضرات کرتے ہیں، باپ کرتا ہے، بیٹا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر خاوند کرتا ہے. مغربی معاشرے کے اندر یہ بالکل الٹ ہے. خواتین کو خود کام کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے نان و نفقے کا خود انتظام کرنا پڑتا ہے. تو وہ سارے کا سارا کرائیٹیریا مغرب سمجھتا ہے افغانستان کے اوپر امپوز کیا جائے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ طالبان پہ امپوز نہیں کر سکیں گے. اگر وہ ان کو فوجی طور پہ شکست نہیں دے سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو معاشی طور پہ وہ شکست دے سکیں گے یا سیاسی طور پہ شکست دے سکیں گے. بریگیڈیئر صاحب، آپ بتائیے کہ ہم نے جس طرح سے بات کی کہ بھارت نے دہلی میں جس طرح سے ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ آن افغانستان کے موضوع پر روس اور ایران سمیت دیگر نمائندگان کو انوائٹ کیا تھا، جس میں پاکستان کو بھی بلایا گیا تھا، چائنا کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ان دونوں ممالک نے جانے سے معذرت کر لی تھی. تو کیا مقصد تھا اس کانفرنس کا، اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو افغانستان کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو موجودہ افغان
طالبان ہیں وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو لہٰذا بھارت ان سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے؟ اصل میں بھارت محفوظ شہفوظ کے چکر میں نہیں ہے، بھارت تو تباہی کے چکر میں ہے۔ اب دیکھیے نا بھارت کے اندر جس طرح ہو رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، جس طرح ان کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے، جس طرح ابھی تریپورہ میں مسجدوں کو تباہ کیا گیا، آپ نے دیکھا تریپورہ میں مسجدوں کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح کرسچنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہاں سے نکلے، آپ اور چھوڑیے، چلے جو کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اپنے ہیروز کے ساتھ، اپنے ابھی جو شاہ رخ کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ کیا، اور وہاں پہ مظفر ملک ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہی مسلمان ہیں، ان کے غالباً ایم پی وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا جی اس کے بچے کو جس نے پکڑا تھا وہ تو نہ اس کے ڈرگ ایجنسی کے لوگ ہی نہیں تھے، وہ تو بی جے پی کے دہشت گرد تھے جو اس کو پکڑ کے لے گئے۔ تو یہ جو دہشت گردی کی فضا قائم ہے بھارت کے اندر، وہ اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں نیبر کنٹریز میں، اور وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے۔ ابھی دیکھیے نا یہی این ایس اے کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کی سوائل کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو افغانستان کی سوائل استعمال کون کر رہا تھا؟ وہ تو اجیت کمار ڈیول استعمال کر رہا تھا نا۔ تو یہ انڈیا کا کوئی جھوٹ پہ اور دہشت گرد، انڈیا بیسیکلی اس وقت دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ انڈیا آپ بات تو چھوڑیے، وہ کھیل کے میدان میں کیا کرتے ہیں، کھیل کے میدان میں آپ پاکستان کو بھی بھول جائیے، وہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وراٹ کوہلی کی بیٹی کو انہوں نے ریپ کی دھمکیاں نہیں دی۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، انڈیا بیسیکلی ان کی کوئی چیز ریشنل پہ بیس نہیں کرتی، ان کی کوئی چیز سچ پہ بیس نہیں کرتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کمینگی کی حد تک جھوٹ بول رہے ہیں آج کل، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈیمیج دی سیکورٹی ان دس ریجن، اور پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے۔ افغانستان کے اندر سے وہ دہشت گردی کرتے رہے، وہاں آپریٹ کرتے، یا مستعد کے ساتھ ان کے وہاں انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا تھا، افغانستان کی این ڈی ایس وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی، وہاں سے بے تحاشا پیسہ نکلا ہے جب وہاں پہ طالبان نے قبضہ کیا۔ تو اب وہ فیس آف کے لیے، دنیا اپنا ایک فیس لفٹنگ کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں جو ان کا دنیا کو پتا ہے۔ اگر رشین فارن منسٹر نے کہا کہ یہ بے مقصد کانفرنسز کرنے کا کیا مقصد ہے، جو ان کے ریپرزنٹیٹیو جو بھی رشا ہے، تو اس سے انڈیا کا جھوٹ اور انڈیا کی دہشت گردی یہاں نہیں ہو جاتی۔ تو ان کا کوئی مقصدیت کے تحت کام نہیں ہے، ان کا کام ہے ایک دہشت گردی کو ہوا دینا، دہشت گردوں کو فائننس کرنا، دہشت گردی پارٹیوں کو پیٹرنائز کرنا، اس خطے میں جو ہے دہشت گردی کو روا رکھنا، اور وہ دہشت گردی چاہے گن سے ہو، چاہے کھیل سے ہو، چاہے لفظوں سے ہو، چاہے میڈیا سے ہو۔ یعنی جو میڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے ایک اینکر یہ کہہ سکتا ہے کہ سرینا ہوٹل کے 5th فلور پہ یہ ہو رہا ہے، جس پہ 5th فلور کیا 3rd فلور نہیں ہے، تو اس سے جھوٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ So they are a pack of lies. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید رانا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان میں 3 روزہ ٹرائیکا پلس سیشن کے حوالے سے، جس کا مقصد تھا کہ افغانستان میں ایسی حکومت کا قیام ممکن بنایا جا سکے جس کو حکومت بننے کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ اور دیگر ممالک بھی تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں، اور افغانستان کے جو مسائل اس وقت ایک بڑی ہمیں وجہ نظر آ رہی ہے، ان کے تمام تر جو ایسٹس ہیں جن کو منجمد کیا ہوا ہے وہ بھی بحال ہو سکیں، اور معاشی طور پر جو استحکام کی راہ پر گامزن ہونے چاہتا ہے افغانستان، اس کی اس استحکام کا راستہ ہموار ہو سکے۔ کتنا ایسا ممکن ہو سکے گا، اور کیا واقعی طالبان بآسانی اس طرح کی حکومت کے قیام پر راضی ہو جائیں گے، یا پھر وہ وہی فیصلے کریں گے جو ان کی اس وقت سلیکٹڈ کابینہ ہے، جو اس وقت منتخب نمائندگان ہیں، وزراء ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔